بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت دہم اسلامیات لازمی کا پہلا ماڈل پیپر ڈسکس کریں گے۔ جماعت دہم اسلامیات لازمی کا پیپر 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ آبجیکٹیوز اور ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے، دوسرا حصہ مختصر سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، تیسرا حصہ تفصیلی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، چوتھا حصہ آیات کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آئیے پہلا حصہ یعنی ایم سی کیوز کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیو ہے، المعوقین کے معنی ہیں الف رکاوٹ ڈالنے والے، با افواہیں پھیلانے والے، جیم بھاگنے والے، دال بخل کرنے والے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الف رکاوٹ ڈالنے والے۔ دوسرا ایم سی کیو ہے، ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ الف ہماری فصلیں تیار ہیں، با ہمارے بچے چھوٹے ہیں، جیم ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، دال ہمارے پاس سامان جنگ نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جیم ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ تیسرا ایم سی کیو ہے، حدیث میں کس نماز کو موضوع بنا کر آداب محفل کی تعلیم دی گئی ہے؟ الف نماز جنازہ، با نماز جمعہ، جیم نماز عید، دال نماز استسقاء۔ تو اس کا صحیح جواب ہے با نماز جمعہ۔ یعنی جمعہ کے دن جب خطبہ چل رہا ہو تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھنا چاہیے۔ چوتھا ایم سی کیو ہے، وضو میں سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ پانچواں ایم سی کیو ہے، سورۃ الممتحنہ میں کس نبی کی زندگی کو اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے با حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ چھٹا ایم سی کیو ہے، کس صحابی کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے با حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ساتواں ایم سی کیو ہے، حدیث کے مطابق رمضان کے روزوں کے نتیجے میں گناہوں کی معافی کی شرائط کیا ہیں؟ الف طہارت اور سخاوت، با عفو و درگزر، جیم ایمان اور اجر کی نیت، دال صبر اور تقوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جیم ایمان اور اجر کی نیت۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آٹھواں ایم سی کیو ہے، انسانی تمدن کی ابتدا خاندانی نظام سے ہوئی۔ نواں ایم سی کیو ہے، کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی وجہ سے نعم العبد یعنی بہترین بندہ قرار دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے الف حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ دسواں ایم سی کیو ہے، کس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جیم غزوہ خندق یا غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس پیپر کے دوسرے حصے یعنی مختصر سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا مختصر سوال ہے، سورۃ الاحزاب کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سورۃ الاحزاب کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 2، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ نمبر 3، جو کتاب تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرنا۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ رکھنا کیونکہ وہی کارساز کافی ہے۔ یا دوسرا چوائس میں سوال ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ سنا دے تو مومنین کو چاہیے کہ اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں اور اس فیصلے میں اپنا کچھ اختیار نہ سمجھیں۔ دوسرا مختصر سوال ہے، سورۃ الممتحنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے ان باتوں پر بیعت لیتے تھے۔ نمبر 1، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 2، وہ چوری نہیں کریں گی۔ نمبر 3، وہ زنا نہیں کریں گی۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ نمبر 5، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی۔
نمبر 6، نیک کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یا 44 میں سوال ہے، سورۃ الممتحنہ میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدار بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دشمنان حق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو اپنے مکہ والے گھروں سے نکال دیا تھا، اور کفار مسلمانوں کو اپنی زبانوں اور ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتے تھے، اور کفار چاہتے تھے کہ یہ مسلمان بھی کسی طرح کافر ہو جائے۔ ان باتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے کفار کو دوست اور رازدار بنانے سے منع کیا ہے۔ تیسرا مختصر سوال ہے، نماز با جماعت کے 2 آداب بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز با جماعت کا پہلا ادب یہ ہے کہ ہم وقت پر مسجد پہنچے اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ نماز با جماعت کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر تکبیر اولیٰ سے کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے رہ جائے یا تاخیر ہو جائے تو با جماعت نماز میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، بلکہ اطمینان اور سکون سے آرام سے چل کر جانا چاہیے۔ جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائے تو ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، اور جو رکعتیں رہ جائیں تو بعد میں پورا کر لیا جائے۔ یا 44 میں دوسرا سوال ہے، طہارت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ مع ترجمہ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ چوتھا مختصر سوال ہے، ادائے شکر کے 3 طریقے بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے کہ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، قولی، یعنی زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا۔ نمبر 2، قلبی، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس ہونا۔ نمبر 3، عملی، یعنی اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا۔ پانچواں مختصر سوال ہے، قصاص اور دیت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جان بوجھ کر جب کسی بے گناہ کو قتل کیا جاتا ہے تو اس صورت میں قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے، یعنی قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ مظلوم کے قتل کے بدلے اس قاتل شخص کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے۔ اس کو قتل عمد کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔ دیت کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو لاٹھی یا پتھر وغیرہ سے مارے اور وہ ہلاک ہو جائے جبکہ مارنے والے کا ارادہ قتل کرنے کا نہ تھا تو اس صورت میں 100 اونٹ دیت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس قسم کے قتل کو قتل غیر عمد کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر قتل نہ کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسرا حصہ تفصیلی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سوالات آپ نوٹ کر لیں اور بک سے ایک دفعہ ان دیے گئے سوالات کے ٹاپک کو اچھی طرح ریڈ کر لیں۔ تفصیلی سوال نمبر 3 ہے، اولاد کے حقوق و فرائض بیان کیجیے۔ اس سوال کا تعلق عائلی زندگی کی اہمیت والے ٹاپک سے ہے۔ تفصیلی سوال نمبر 4 ہے، جہاد کے لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم اور اقسام تفصیل سے بیان کرتے ہوئے واضح کیجیے کہ روزمرہ زندگی میں ہم کس طرح فریضہ جہاد ادا کر سکتے ہیں۔ اس سوال کا تعلق ہجرت و جہاد والے ٹاپک سے ہے۔ یا دوسرا تفصیلی سوال 44 میں ہے کہ صبر و شکر کا مفہوم بیان کرے، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے۔ اس سوال کا تعلق صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی والے ٹاپک سے ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب حصے چہارم کی طرف چلتے ہیں جو سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ کی آیات اور حدیث کا ترجمہ و تشریح اور عملی زندگی سے تعلق پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ترجمہ، اور یاد کرو اس وقت کو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔
یا چوائس میں آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تیسری آیت ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ ہے قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار تمہارے کام آئیں گے اور نہ ہی اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ دوسری آیت چوائس میں ہے عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 6 حدیث کا ترجمہ تشریح اور عملی زندگی سے تعلق پر مشتمل ہے۔ پہلی حدیث ہے من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الى جہنم۔ ترجمہ ہے جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ جو شخص آداب جمعہ کا خیال نہیں رکھتا وہ جہنم کی طرف پل بناتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو ہم اسے خاموشی سے سنیں اور جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں۔ دوسری حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ترجمہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو ہمارا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں جماعت دہم اسلامیات لازمی کا پہلا ماڈل پیپر آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں دوسرا پیپر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔